سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ جواب گناہ کو چھوڑ دینا۔ سوال ہے سورۃ نور کس غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب غزوہ احزاب کے بعد۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والے کو 70 شیطان روکتے ہیں؟ جواب صدقہ دینے والے کو۔ سوال ہے سورج اور چاند کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ جواب سورج کو روشن چراغ اور چاند کو نور کہا گیا ہے۔ سوال کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جواب وہ انسان جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال اسلام میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب کذاب۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے غربت دور ہوتی ہے؟ جواب سورت واقعہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال کس صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال رمضان المبارک میں کون سا پرندہ منہ بند کر کے پانی پیتا ہے؟ جواب ابابیل پرندہ منہ بند کر کے پانی اس لیے پیتا ہے تاکہ روزہ دار کو تکلیف نہ ہو۔ سوال جنت کا کنواں کس ملک میں موجود ہے؟ جواب جنت کا کنواں سعودی عرب میں موجود ہے۔ سوال سب سے زیادہ خلافت کا دورانیہ کس خلیفہ کا تھا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب ظلم کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ سوال مرنے کے بعد روح کب اور کیوں گھر واپس آتی ہے؟ جواب مرنے کے بعد روح کبھی بھی گھر واپس نہیں آتی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال قرآن مجید میں کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے؟ جواب سورت یاسین کی تلاوت کرنے سے۔ سوال کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ جواب عقیدہ آخرت۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب زبور۔ سوال وہ کون سی ایسی 3 عبادات ہیں جو وضو کے بغیر نہیں کی جا سکتی؟ جواب نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا۔ سوال کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب بادشاہ محمود غزنوی۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال حضرت ہود علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب وضو کرتے وقت۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ سوال وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب وضو کرتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر پر تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب ہندوستان میں۔ سوال موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟
جواب نیند میں۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب عدل وہ بنیاد ہے جس پر حکومت قائم رہتی ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب علم سے بڑی میراث کوئی نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سوال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب دنیا ایک خواب کی مانند ہے اور اصل حقیقت آخرت ہی ہے۔ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب موت کو ہمیشہ یاد رکھو کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جواب جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کے احترام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب جو اپنے والدین کی عزت و احترام کرے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب مشورہ انسان کی عقل کے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذیت کے باوجود عہد کر کے توحید کا پرچم بلند کیا۔ سوال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرور کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور علم کو برباد کر دیتا ہے۔ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا ہے؟ جواب حقیقی امیر وہی ہے جس کا دل امیر ہو اور وہ قناعت اختیار کرے۔ سوال حضرت عبداللہ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکمران کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب آپ نے فرمایا کہ حکمران وہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے لیے ماں باپ کی طرح ہو۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔